بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مختصر مسائل نماز. شرائط قبولیت نماز. قبولیت نماز کی 9 شرطیں ہیں. نمبر 1 اسلام، نمبر 2 عقل، نمبر 3 تمیز یا سن شعور، نمبر 4 رفع حدث یا وضو، نمبر 5 ازالہ نجاست، نمبر 6 ستر پوشی، نمبر 7 دخول وقت، نمبر 8 استقبال قبلہ کی طرف منہ کرنا، نمبر 9 نیت. پہلی شرط اسلام. قبولیت نماز کی سب سے پہلی شرط اسلام ہے، جس کا عکس و متضاد کفر ہے، جبکہ کافر کا ہر عمل مردود و غیر مقبول ہے، چاہے اس نے کوئی بھی عمل کیا ہو، اور اس کی دلیل یہ ارشاد الہی ہے: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. مشرکین کا کام نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے خادم بنے، درا حال یہ کہ اپنے اوپر وہ خود کفر کی شہادت دے رہے ہیں. ان کے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے اور جہنم میں انہیں ہمیشہ رہنا ہے. اور دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. اور جو کچھ بھی ان کا کیا دہرا ہے، اسے لے کر ہم غبار کی طرح اڑا دیں گے. دوسری شرط عقل. قبولیت نماز کی دوسری شرط نماز کا باہوش و حواس اور عقل مند ہونا ہے، جس کا متضاد جنون و دیوانگی ہے، اور دیوانہ و پاگل اس وقت تک مرفوع القلم غیر مکلف ہے جب تک کہ اسے جنون و پاگل پن کے مرض سے افاقہ نہ ہو جائے. اور اس کی دلیل یہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ترجمہ ہے: 3 آدمیوں کے اعمال لکھنے سے قلم اٹھا لی گئی ہے: سویا ہوا آدمی جب تک کہ وہ بیدار نہ ہو جائے، دیوانہ جب تک کہ وہ شفا یاب نہ ہو جائے، کم سن بچہ جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے. تیسرا شرط تمیز یا سن شعور. صحت و قبولیت نماز کی تیسری شرط نمازی کا سن شعور یا عمر تمیز کو پہنچا ہوا ہونا ہے، اور تمیز کا متضاد کم سنی و بچپنا ہے، جس کی حد 7 سال تک کی عمر ہے. اس کے بعد اسے نماز کا حکم دیا جائے گا، جس کی دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے. ترجمہ ہے: اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دو، اور 10 سال کی عمر میں بھی اگر وہ نماز نہ پڑھے تو انہیں مار کر نماز پڑھاؤ، اور اس عمر کے بعد انہیں الگ الگ بستر پر سلاؤ. چوتھی شرط رفع حدث یا وضو کرنا. قبولیت نماز کی چوتھی شرط رفع حدث ہے، جسے ہم وضو کے نام سے پہچانتے ہیں، جس کا موجب حدث پیشاب، پاخانہ، خروج ہوا وغیرہ ہے. شرائط وضو. وضو کے صحیح ہونے کی 10 شرطیں ہیں. نمبر 1 اسلام، نمبر 2 عقل، نمبر 3 سن تمیز، نمبر 4 نیت، نمبر 5 حکم نیت کی مصاحبت کہ طہارت و وضو مکمل ہو جانے تک وہ نیت کو قطع نہیں کرے گا. نمبر 6 موجب وضو کا انقطاع. نمبر 7 استنجا یا ڈیلے کا استعمال. نمبر 8 پانی کا پاک یا کم از کم مباح ہونا. نمبر 9 جو چیز نیل، پالش وغیرہ پانی کو اعضائے وضو تک پہنچنے سے روکے، اس کا ازالہ کرنا. نمبر 10 اگر کسی کو بیماری، سلسلے بول و ریح یا استحاضہ وغیرہ کی وجہ سے مسلسل حدث کی شکایت رہتی ہو تو اس کے لیے کسی فرض نماز کے وقت کا دخول. فرائض وضو. وضو کے فرائض 6 ہے. نمبر 1 منہ دھونا، کلی کرنا، اور ناک میں پانی چڑھانا بھی منہ دھونے میں شامل ہے. اور منہ کی حدود 4 اس طرح ہے کہ طول میں پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹوڑی کے نیچے تک اور عرض میں دونوں کانوں تک دھونا. نمبر 2 دونوں ہاتھوں کو کہنیوں تک دھونا.
نمبر 3 پورے سر کا مسح کرنا، دونوں کانوں کا مسح کرنا بھی سر کے مسح میں شامل ہے۔ نمبر 4 ٹخنوں تک دونوں پاؤں کو دھونا۔ نمبر 5 تمام اعضائے وضو کو دھونے میں ترتیب کا لحاظ رکھنا۔ نمبر 6 اعضائے وضو کو دھونے میں تسلسل کو قائم رکھنا۔ ان میں سے پہلے 4 فرائض کی دلیل یہ ارشاد الہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وان کنتم جنبا فطہروا وان کنتم مرضى او علی سفر او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ کو اور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھو لو، اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کر لو۔ ہاں، اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم سے کوئی حاجت ضروری سے فارغ ہو کر آیا ہو یا تم عورتوں سے ملے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو، اسے اپنے چہروں پر اور ہاتھوں پر مل لو۔ اللہ تعالیٰ تم پر کسی قسم کی تنگی ڈالنا نہیں چاہتا، بلکہ اس کا ارادہ تمہیں پاک کرنے کا اور تمہیں اپنی بھرپور نعمت دینے کا ہے تاکہ تم شکر ادا کرتے رہو۔ ترتیب غسل اعضاء کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں ہے، ترجمہ ہے، تم بھی اسی سے ابتدا کرو جس سے اللہ نے ابتدا کی ہے۔ تسلسل غسل اعضاء کے شرط ہونے کی دلیل صاحب المعاء وإلی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے پاؤں پر 1 درہم کے برابر خشکی کی سفیدی دیکھی جسے پانی نہیں پہنچاتا تو اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ وضو کرنے کا حکم دیا۔ اس حدیث مذکور کے اصل الفاظ جو حضرت ابو بکر و عمر سے ابن عمر رضی اللہ عنہم اور ان سے سالم رحمہ اللہ نے نقل کیے ہیں یہ ہے، ترجمہ ہے، ایک آدمی آیا جو وضو کر چکا تھا مگر اس کے پاؤں پر انگوٹھے کے ناخن کے برابر جگہ خشک رہ گئی تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا کہ واپس جا کر اپنا وضو مکمل کرو، تو اس نے ایسا ہی کیا۔ اس آدمی کو پورا وضو دہرانے کا حکم دینے سے معلوم ہوا کہ تسلسل غسل اعضاء لازمی شرط ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہی کہہ دیتے کہ جاؤ اور جا کر پاؤں دوبارہ دھو لو تاکہ خشکی والی جگہ بھی تر ہو جائے، مگر اس طرح تسلسل حاصل نہیں ہوتا تھا، لہذا پورے وضو کا حکم فرمایا۔ واجب وضو کا واجب یاد ہونے کی صورت میں صرف تسمیہ بسم اللہ کہنا ہے۔ وضو کے شروع میں بسم اللہ کے وجوب کی دلیل یہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ترجمہ ہے، اس آدمی کی نماز نہیں جس کا وضو نہیں، اور اس کا وضو نہیں جس نے اس کے شروع میں بسم اللہ نہ کہی ہو۔ ہاں، اگر بھول کر بسم اللہ چھوٹ جائے تو اس پر بعض حدیث کی روح سے کوئی مواخذہ نہیں، البتہ عمدن نہیں چھوڑنی چاہیے۔ نواقص وضو اسے توڑنے والے امور یا وہ اسباب جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ 8 ہے۔ نمبر 1 پاخانہ اور پیشاب کی جگہوں سے کچھ نکلنا۔ نمبر 2 جسم کے کسی حصہ سے کسی نجس چیز، پیپ وغیرہ کا زیادہ مقدار میں بہہ نکلنا۔ نمبر 3 زوال عقل، مثلا بے ہوش ہونا یا گہری نیند وغیرہ کی حالت۔ نمبر 4 شہوت و خواہشات نفس سے مغلوب ہو کر عورت کو چھونا۔ نمبر 5 اگلی یا پچھلی شرمگاہ کو ہاتھ لگانا۔ نمبر 6 اونٹ کا گوشت کھانا۔ نمبر 7 میت کو غسل دینا۔ نمبر 8 اسلام سے مرتد ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ اس سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ ان نواقض میں سے عورت کو چھونے اور میت کو غسل دینے کے ناقض وضو ہونے میں اختلاف ہے، اور علامہ ابن باز رحمہ اللہ نے الدروس المحمہ میں لکھا ہے کہ دلائل کی قوت کے پیش نظر علماء کے صحیح تر قول کے مطابق یہ نواقض وضو نہیں ہے۔ 5ویں شرط
قبولیت نماز کی پانچویں شرط یہ ہے کہ جسم، کپڑوں اور جا نماز سے نجاست زائل کر کے انہیں دھو کر پاک کیا جائے۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد گرامی ہے، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک کرو۔ چھٹی شرط ستر پوشی۔ صحت و قبولیت نماز کی چھٹی شرط ستر پوشی ہے، اور تمام اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر کوئی شخص ستر پوشی اور قادر ہونے کے باوجود ننگے بدن نماز ادا کرتا ہے تو اس کے نماز فاسد و باطل ہے۔ مرد اور غلام عورت کنیز کی ستر پوشی کی حد ناپ سے لے کر گھٹنوں تک ہے، اور آزاد عورت کا چہرے کے سوا، اور یہ بھی صرف نماز کی حد تک ہے، پورا جسم ہی شامل ستر ہے۔ اور اس ستر پوشی کی دلیل یہ فرمان باری تعالیٰ ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت لباس سے آراستہ رہو۔ عند کل مسجد کا معنی عند کل صلاۃ، ہر نماز ادا کرتے وقت ہے۔ ساتویں شرط دخول وقت۔ شروط نماز میں سے ایک شرط نماز کے وقت کا دخول بھی ہے، جس کی ایک دلیل تو وہ حدیث ہے جس میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے اول اور آخر وقت میں امامت کرائی اور فرمایا، ترجمہ ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وقت نماز انہی دونوں وقتوں کے مابین ہے۔ اور دوسری دلیل یہ ارشاد الہی ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز در حقیقت ایسا فرض ہے جو پابندی وقت کے ساتھ اہل ایمان پر لازم کیا گیا ہے۔ اور اوقات نماز کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد گرامی ہے، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، نماز قائم کرو زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک، اور فجر کے قرآن کا بھی التزام کرو، فجر کا قرآن مشہود ہوتا ہے، اس میں شب و روز کے فرشتے حاضر و گواہ ہوتے ہیں۔ آٹھویں شرط استقبال قبلہ۔ شرائط قبولیت نماز میں سے ہی نمازی کا قبلہ رو ہونا بھی ایک شرط ہے، جس کی دلیل یہ فرمان باری تعالیٰ ہے، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، لو ہم اسی قبلے کی طرف آپ کو پھیر دیتے ہیں جسے آپ پسند کرتے ہیں، مسجد حرام کی طرف رخ پھیر لو، اب جہاں کہیں تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو۔ نویں شرط نیت۔ نماز کی نیت بھی اس کے صحت و قبولیت کی شرائط میں سے ہے، اور نیت کا مقام دل ہے، اور زبان کے ساتھ نیت کے الفاظ 4 رکعت نماز ظہر وغیرہ کا ادا کرنا بدعت و ناجائز ہے۔ نیت کے شرط ہونے کی دلیل یہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر آدمی کے لیے وہی ہے جس کی اس نے دل سے نیت کی۔